آج سے ٹھیک 12 سال قبل 28 جولائی 2010 کو میں نے چند ایسے اہل نظر جن کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کے حکم پر ایک کالم تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ چکا۔ یہ عنوان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لیا گیا تھا جس کا مکمل متن یوں ہے: جب غنیمت کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، غیر دین کا علم پڑھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی، دوست کو نزدیک رکھے اور باپ کو دور، مساجد میں آوازیں ظاہر ہوں، فاسق و فاجر شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا سربراہ ذلیل و کمینہ شخص ہو، آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والیاں اور باجے ظاہر ہوں، شراب پی جائے، اس دور کے لوگ پچھلے والوں پر لعنت کریں تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتیں بدلنے کا، پتھروں کے برسنے اور پے در پے نشانیوں کے ظاہر ہونے کا، جیسے موتیوں کی لڑی کا ڈورا ٹوٹ جائے اور دانے پہم گرنے لگیں۔ اہل نظر نے اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم سے اللہ سخت ناراض ہے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم اجتماعی استغفار کرے۔ اہل نظر کی وارننگ کے فقرے یہ تھے: ستون نیچے سے نکال لیا گیا ہے اور چھت گرنے والی ہے، لوگوں سے کہو کہ معافی مانگیں، شہروں میں ظالم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، مارگلا کی پہاڑیوں سے آتش فشاں پھٹا ہے اور لڑکتے پتھر لوگوں کو روندے جا رہے ہیں، سیلاب ہیں کہ عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کالم 28 جولائی کی صبح کو شائع ہوا اور اہل نظر کی بتائی گئی پہلی علامت کے طور پر مارگلا کی پہاڑیوں میں ایئر بلو کا طیارہ 10 بجے کے قریب گر گیا اور اسی شام دریائے کابل کی لہروں نے نوشہرہ شہر کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد پورے ملک کو سیلاب نے آن گھیرا۔ کراچی میں کٹی پہاڑی سے فسادات نے زور پکڑا اور کشت و خون شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قوم نے اجتماعی استغفار تو نہ کی، مگر ایک عمل ایسا شروع کیا جس نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوری کام کیا۔ پوری قوم سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ ایک ایسا اجتماعی قدم تھا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کی ناراضگی کو ٹال دیا، لیکن باحیثیت قوم ہم نے ان سیلابوں کو اللہ کی عذاب یا ناراضگی کے طور پر نہیں لیا، بلکہ ہمارے دانشور سیاسی قائدین اور صاحبان اقتدار سیلاب کی تباہ کاری کو عمومی نااہلی، وسائل کی کمی اور عوام کی بے حسی سے ہی تعبیر کرتے رہے۔ جب بھی کبھی ایسی آفت آتی ہے تو یہ سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب صرف غریبوں کی بستیاں ہی کیوں اجاڑتا ہے، ظالموں کے گھر کیوں تباہ نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ 2 سالوں سے کرونا کی وبا کے نزول کے وقت انتہائی تشفی بخش طور پر دے دیا تھا۔ کرونا کا عذاب ان ملکوں اور ان شہروں پر نازل ہوا جو معاشی طور پر انتہائی مستحکم تھے، جن کے ہاں حفظان صحت کے تمام اصولوں پر عمل درآمد ہوتا تھا، لیکن 5 سپر پاورز کے مرکزی علاقے اس وبا کا شکار ہوئے اور 65 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں سے اکیلے امریکہ میں 10,70,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ افریقہ کے بے سر و سامان اور غریب ممالک کی جانب کرونا نے رخ بھی نہیں کیا۔ اس وبا کے دوران کسی سیکولر لبرل شخص نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ نے کرونا کے دوران اپنا غصہ زیادہ تر امیر ممالک پر ہی کیوں نکالا، انہی کی پرتعیش اور بدمست زندگی کو ہی برباد کیوں کر دیا۔ سائنسدانوں کو ایسی قدرتی آفات کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا مکمل ادراک ہے، مگر وہ اپنی اس کمزوری کا اعلان نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ تو آفات کی صحیح طور پر پیش گوئی کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، زلزلوں کی تو چاپ تک سنائی نہیں دیتی، اور مانسون، سمندری طوفانوں اور سیلابوں کا اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کب یہ طوفان کس جانب مڑ جائے اور کون سی بستی غرق کر دے، اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کچھ نہیں بتا سکتا۔ اپنی اس بے بسی کے باوجود بھی یہ ان لوگوں کا تمسخر ضرور اڑاتے ہیں جو آفتوں کے دوران آواز لگاتے ہیں کہ اللہ سے رجوع کرو، اللہ قادر ہے، وہ ٹال دے گا۔ ٹھیک 12 سال بعد ایک بار پھر اہل نظر نے ایسی ہی وارننگ میرے گوش گزار کی تھی، اور میں نے وہ پیغام 1.5 ماہ قبل مختلف میڈیا کے راستے عوام تک پہنچا دیا تھا۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے اور نہ ہی میری کوئی حیثیت، میں تو ایک پیغام رساں ہوں۔ اس 1.5 ماہ میں سب سوئے رہے، اور آج جب پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 1000 لقمہ اجل بن گئے، لاکھوں مویشی مارے گئے،
اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پھر بھی عوام کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زمینی آفتوں اور اجتماعی مصیبتوں کے حوالے سے یہ تصور واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ عذاب دنیا میں انسانوں کے لیے جزا و سزا کے طور پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے نازل کیا جاتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے، چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید یہ رجوع کر لیں۔ یعنی دنیا کا عذاب اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ عبرت پکڑی جائے۔ ایسا عذاب افراد کے اعمال کی سزا کے طور پر نہیں آتا، بلکہ باحیثیت قوم انہیں اللہ کے غیظ و غضب کا ایک نمونہ دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ عذاب انفرادی اعمال کی سزا کے طور پر ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایسا فیصلہ اجتماعی خرابی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عذاب کے دوران اگر کوئی نیک شخص مرے گا تو وہ اپنا اجر پائے گا، اور جو بدعمال مارا جائے گا تو وہ بھی اپنی سزا پائے گا۔ اجتماعی عذاب کے دوران اگر کوئی واقعی اس سے محفوظ رہ گیا تو ایسے شخص کا ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس نے بچ نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی طرف رجوع کیا، تو اس کے لیے یہ عذاب آزمائش میں بدل گیا، اور اگر وہ اکڑ گیا کہ دیکھو میرا گھر مضبوط تھا، میرے انتظامات بہتر تھے، تو سمجھو وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہو گیا۔ ایک اجتماعی رویہ جس کی وجہ سے ہر خاص و عام پر عذاب آتا ہے، اس کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ اللہ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنے درمیان برائی کو کھلے عام پائیں اور اس کو روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو اللہ ہر خاص و عام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں ایک عیب اب بہت عام ہو گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ برائی کو بالکل نہیں روکتی، بلکہ الٹا برائی کو پسند کرتی ہے اور برائی کرنے والے کی مدد کرتی ہے، ایسے لوگوں کی ہر جگہ حمایت کرتی ہے اور ایسے افراد کی نافرمانیوں کا دفاع کرتی ہے۔ ایسی قوم کو اللہ جھنجھوڑنے کے لیے یہ عذاب نازل کر رہا ہے، ورنہ وہ ان سب کو نیست و نابود بھی کر سکتا تھا۔